ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ وہی ہمارا حاجت روا، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے۔ بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائیو، آپ کی اس مدینہ مسجد میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شیخ کریم اللہ کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آپ کے ساتھ گزارنے کا موقع ملے گا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے۔ چلیے، چونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ آپ لوگوں کو پوسٹر کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے۔ آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک، جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، وہ ہے فکر آخرت اسلاف کی زندگی میں۔ جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یعنی جیسے جیسے ہم زمانے رسالت سے دور ہوتے گئے، ہمارے اندر سے آخرت کی فکر خرامہ ختم ہوتی گئی۔
اور موجودہ دور میں صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص دنیا طلبی میں مبتلا ہے، ہر شخص آخرت کو چھوڑ کر شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے صرف چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں وہ اکٹھی کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں، منبر رسول سے ایک بات میں بڑے ہی وثوق سے، بڑے ہی دعوے سے آپ کے بیچ میں بیان کر رہا ہوں، واللہ اگر ساری دنیا کی دولتیں بھی اکٹھی ہو جائے، آپ کے قدموں میں جمع ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے تب بھی آپ کو فلاح و کامرانی نہیں مل سکتی ہے۔ فکر آخرت ذریعہ نجات ہے، یاد رکھیے۔ ہم سوچتے ہیں دولت مل جائے گی، مال آ جائے گا، اچھا گھر بن جائے گا، اچھا کاروبار آ جائے گا تو ہم کامیاب و کامرا ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، جب تک ہمارے دلوں میں اس دن کا احساس پیدا نہیں ہوگا، دوبارہ اٹھائے جانے کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا، یاد رکھیے ہم نیک اعمال سے خود کو نہیں سجا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی لیے پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو یہ جانچ لینا چاہیے، یہ دنیا میں پرکھ لینا چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس آنے والی قیامت کے بارے میں، اس آخرت کی اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ ہر ایک کو جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو جو ایمان لانے کا دم بھرتے ہو، تم میں سے ہر ایک کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ انہوں نے کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، انہوں نے اپنے پاس کون سے اعمال جمع کیے۔ ہر شخص کو اس معاملے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا نیکی ہے، ہمارے پاس کیا برائی ہے، اللہ ہمیں سوچنے کا تاثر دے رہا ہے۔ میرے بندو، تمہاری کاوش یہ ہونی چاہیے، تمہاری فکر ہونی چاہیے کہ اس آنے والی قیامت کی تمہارے پاس آج کون سی تیاری موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، تمام گناہوں سے مبرہ اور پاک ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے دنیا کو ترجیح نہ دی، بلکہ ساری کائنات کے امام ہونے کے باوجود بھی آپ ایک پرانی چاٹ پہ سویا کرتے تھے۔ بعض دفعہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر سوتے ہوئے صحابہ کرام دیکھتے تھے، سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے دھبے پڑ جاتے تھے، داغ پڑ جاتے تھے، مجبوراً صحابہ کہتے تھے، یا رسول اللہ لو اتخذنا لک بطاء، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ ساری کائنات کے امام ہیں اور آپ ایسی پرانی چاٹ پہ سوتے ہیں کہ سونے سے داغ پڑ جاتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات آ جاتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ تو نرم گرم بستر پہ سوئیں، یہود و نصارہ تو چین و سکون کی زندگی بسر کریں، اے میرے نبی ہم آپ کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے، لو اتخذنا لک بطاء، ہم آپ کے لیے بھی نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، سیرت کی کتابیں کھنگالیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، پیارے نبی نے اس وقت کیا جواب دیا تھا۔ او میرے بھائیوں، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بنایا ہے۔ یہ عیش و آرام کی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں انتظام کر رکھا ہے۔ او میرے ساتھیوں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں یہ چیزیں ملیں اور ہمیں ہمارے مرنے کے بعد اخروی زندگی میں یہ چیزیں نصیب ہوں؟ میرے ساتھیوں، جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا، پیارے نبی نے اور ایک جواب دیا جو آج بھی حدیث کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مالی وللدنیا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ ما انا الا کراکب
استظل تحت شجرتن ثم راح وترکہا، میں تو اس راہ چلتے ہوئے مسافر کی طرح ہوں جو ایک مسافر راہ طے کرتا ہے، راستے پہ چلتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کسی درخت کے سائے تلے چند منٹ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھکاوٹ دور کرنے کے بعد، اپنی تھکاوٹ ختم کرنے کے بعد اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے جہاں کا وہ قصد و ارادہ کیا رہتا ہے۔ او میرے بھائیوں، او میرے لوگوں، او میرے ساتھیوں، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ میں تو راہ چلتے مسافر کی طرح ہوں۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے بتا دیا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ او میری امت کے لوگوں، ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا، ہمیشہ آخرت کی نجات طلب کرنا۔ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہاں چین و سکون نہ ملے کوئی بات نہیں، مشکلوں میں گزار لینا، لیکن اللہ نہ کرے اگر اس دن مشکل میں پڑ گئے تو اللہ کی قسم اس دن کی مشکلیں گھنٹوں میں ختم نہ ہوں گی، منٹوں میں ختم نہ ہوں گی، دنوں میں ختم نہ ہوں گی، سالوں میں صدیوں میں بھی وہ کٹھنائیاں، وہ پریشانیاں، وہ مشکلیں ختم نہ ہوں گی۔ دنیا میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی چلو 4 اچھے دن گزر گئے تو برے دن بھی گزر جائیں گے۔ جب دکھ کی بات آتی ہے، جب مصیبتوں کی بات آتی ہے تو انسان اس دن کے دکھ کو سوچے، اس دن کی مصیبتوں کو سوچے۔ اللہ کی قسم دنیا کی مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے دل میں آخرت کی فکر لیے ہوئے دنیا سے جائے گا، لمحہ بھر اس کو جنت کے اندر ڈالے گا، فَيُصْبَغُ صِبْغَةً، اللہ تعالیٰ اس کو لمحہ بھر جنت کے اندر ڈالے گا، پھر اس کو اٹھائے گا اور اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا دنیا میں تم نے کون سی پریشانی اٹھائی ہے، کون سی کٹھنائی اٹھائی ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے دنیا میں کوئی پریشانی نہ دیکھی، کوئی مصیبت نہ دیکھی، کوئی دکھ نہ دیکھا، کوئی غم نہ دیکھا، کوئی رنج نہ دیکھا۔ اے اللہ میری زندگی تو انتہائی آرام و آسائش میں گزری ہے، اے اللہ میری زندگی تو بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ گزری ہے، جبکہ اس نے ساری کی ساری زندگی اپنی دکھوں میں گزاری ہوگی، مصیبتوں میں گزاری ہوگی۔ کیوں بھول جائے گا؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے، یہاں ہم پوری زندگی اگر ہم دکھوں میں بھی گزار لیں اور دکھوں میں گزارنے کے بعد اللہ کی نعمتوں میں جائیں تو لمحہ بھر بھی مزہ چکھ لیں تو ہم دنیا کے سارے دکھ و آلام کو بھول جائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں اس دنیا کے چکر میں پڑ کر ہم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا، اپنی آخرت کو تباہ کر لیا تو اللہ کی قسم ساری زندگی عیش کرنے کے باوجود بھی لمحہ بھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، لمحہ بھر، نینو سیکنڈ سے بھی کم آپ جوڑ لیں، اس سے کم لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس بندے کو واپس لا کر اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں کیسی زندگی پائی؟ وہ بھی قسم کھائے گا، کہے گا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، دنیا میں میری پوری کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے، دکھوں میں گزری ہے، اذیتوں میں گزری ہے، جبکہ اس نے پوری زندگی اپنی ٹھاٹ باٹ میں بتائی ہوگی۔ دیکھ رہے دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی ہر شخص دنیا طلبی کے پیچھے پڑا ہے، دنیا چاہتا ہے۔ دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم ہمیشہ والی آخرت کو بھول جائیں، ہم ہمیشہ والی آخرت کو فراموش کر دیں، ہم ہمیشہ والی آخرت سے متنفر ہو جائیں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے اللہ میں نے پوری زندگی اے اللہ مصیبتوں میں گزاری ہے، دکھوں میں گزاری ہے، اے اللہ کبھی مجھے لمحہ بھر چین نہ ملا، سکون نہ ملا، مجھے راحت نہ ملی، اے اللہ پوری زندگی دکھوں میں گزر گئی۔ دیکھ رہے ہیں ساری زندگی جو ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کے جائے گا، لیکن لمحہ بھر اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو یاد رکھو یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ختم ہو جانے والی ہے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارا ہوگا، اگرچہ مصیبتوں میں، اگرچہ مشکلوں میں، اگرچہ پریشانیوں میں گزارا ہوگا، لیکن اللہ کی نعمتوں کا صرف چند لمحہ ہی مزہ چکے
تو اس کے بعد دنیا کے تمام دکھ و آلام کو بھول جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے آخرت کی فکر امت کو دے رہے ہیں۔ میری امت کے لوگوں، آخرت کی فکر کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اور کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، دنیا میں زندگی اس طرح گزارنا جس طرح اجنبی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر گزارتا ہے۔ مسافر کو اپنی منزل کی پرواہ ہوتی ہے، اور بھی دوسرے اسٹیشن سے آتے ہیں لیکن وہ جھانکتا دیکھتا ہے کہ میرا اسٹیشن نہیں آیا تو وہ چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے۔ بس اس کو صرف مقصد ہوتا ہے، اپنے اسٹیشن سے مطلب ہوتا ہے، اپنی منزل سے مطلب ہوتا ہے۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں تم دنیا میں اجنبی کی طرح دنیا میں زندگی گزارنا یا راہ چلتے مسافر کی طرح گزارنا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے فلا تنتظر اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، او لوگو جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا بھی انتظار نہ کرنا۔ دیکھ رہے صبح کرو تو شام کا انتظار نہ رہے، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی اس آخرت سے ہم دور ہیں، اس کے باوجود بھی اس آخرت کی فکر سے ہم کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک روایت بیہقی کی ہے، غالباً مرسلن منقول ہے، لیکن متن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ روایت بڑی ہی جامع معلوم ہوتی ہے فکر آخرت کے موضوع پر۔ اما عائشہ اپنے حجرے میں رو رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، اما عائشہ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ کیوں روتی ہو، کیوں آنسو بہاتی ہو؟ میری قوم کی بیٹیاں ماں ہیں، اس واقعے کو سنیں اور عبرت پکڑیں اور غور کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کس قدر آخرت کی فکر کیا کرتی تھی، کس قدر اس آنے والی قیامت سے متعلق سوچا کرتی تھی، اس جہنم کی فکر میں آنسو بہایا کرتی تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، جہنم کی یاد آ گئی، میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اللہ کے رسول، مجھے آخرت یاد آ گئی، قیامت کا دن یاد آ گیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑے۔ میرے ساتھیوں، ہم کاروبار کے لیے روتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں، اپنے نفع اور اپنے نقصان کے لیے روتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اور خود کو جانچو، اپنے دامن کو ٹٹولو، کیا کبھی اللہ کے ڈر سے تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے آئے؟ نہیں آئے۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھو، اگر ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو دھیرے دھیرے تمہارا دل مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ اما عائشہ کہہ رہی ہے مجھے آخرت کی یاد آ گئی، مجھے قیامت یاد آ گئی، اللہ کے رسول اس لیے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل پڑے۔ پھر اما عائشہ روتے روتے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ، بس فکر ہے اس بات کی، ذرا آپ بتائیے قیامت کے دن کیا آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، اپنے دوست احباب کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن اما عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی والے کو بھی قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ پیارے نبی نے جواب دیا اے عائشہ، آخرت میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلی وہ جگہ جہاں نام اعمال بٹ رہے ہوں گے۔ اے عائشہ، جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں مل چکے ہیں، اے عائشہ، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی کسی کی فکر نہ کرے گا۔ دوسری جگہ میزان عمل، جہاں نام اعمال تولے جائیں گے، جب تک آدمی کو پتہ نہ ہو جائے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہو گیا ہے۔ اے عائشہ، کوئی کسی کے بارے میں نہ سوچے گا، کوئی کسی کے بارے میں فکر نہ کرے گا۔ اے عائشہ، میں بھی تمہارے بارے میں نہ سوچوں گا، نہ فکر کروں گا۔ اور تیسری جگہ وہ جگہ ہے جہاں پل صراط کو قائم کیا جائے گا،
جہنم کے بیچوں بیچ پل صراط لگایا جائے گا، ہر ایک کو اس راستے سے گزر کر کے عبور کر کے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ عبور کرتے ہوئے جہنم کے اندر گر جائیں گے، بہت سارے لوگ اس پل صراط کو پار کر لیں گے، کراس کر لیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ تیسری جگہ یہی پل صراط ہے، جب تک آدمی پل صراط کو پار نہ کر لے، کراس نہ کر لے، تب تک کوئی کسی کے بارے میں بھی فکر نہیں کرے گا۔ میرے ساتھیوں، اماں عائشہ کی زندگی دیکھو، کیا غم تھا، کیا پریشانی تھی۔ آپ تو نبیوں کے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جو نبیوں کے سردار ہیں اس کی بیوی، اور وہ بھی چہیتی بیوی ہیں، آخرت کی فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے اماں عائشہ اپنی آخرت سے متعلق بہت زیادہ حساس رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی سے کہتی ہیں اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن جب مرد عورت جمع کیے جائیں گے کیا ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے؟ یہ کون سوال کر رہی ہیں؟ اماں عائشہ کر رہی ہیں۔ ہماری عورتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اپنے سوٹ دکھائیں گی اور اپنے میک اپ کے سامان ایک دوسروں کو دکھا کر فخر کرے گی، ایک دوسرے پر جتائے گی۔ اماں عائشہ پیارے نبی کو وقت دے رہی ہے، اور پیارے نبی اماں عائشہ کو وقت دے رہے ہیں، تو وہاں بھی دینی سوال، وہاں بھی آخرت سے متعلق اماں عائشہ سوال کر رہی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا تحشر الناس یوم القیامت عفاتا عراتا غرلا، او میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن تمہیں ننگے جسم غیر مختون ننگے پیر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ اسی کو اماں عائشہ نے سنا تھا، سن کر کے اماں عائشہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، آپ کہہ رہے ہیں مرد عورت جمع کیے جائیں گے، آپ میری غلط فہمی دور کر دیجئے، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ مرد عورت ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کیا ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ یہ بات سچ ہے کہ اس دن سارے کے سارے لوگ ننگے دھڑنگے جمع کیے جائیں گے۔ اے عائشہ یہ بھی سچ ہے کہ سب ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے، مرد عورت کی الگ الگ قطاریں نہ ہوں گی بلکہ مرد عورت ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ اسی وقت اماں عائشہ نے کہا تھا اللہ کے رسول ینظر بعضهم الی بعض، اس وقت تو عورتیں مارے شرم کی مر جائیں گی جب مرد حضرات ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے۔ پیارے نبی نے اماں عائشہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یا عائشہ الامر اشد ان یہمہم ذاک، تم کہتی ہو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بڑی شرم آئے گی، اے عائشہ وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ کہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، وہاں کسی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھ نہ پائے گا۔ الامر اشد ان یہمہم ذاک، معاملہ کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ خود ننگے ہونے کے باوجود آدمی اس دن کی ہیبت میں محسوس نہیں کرے گا کہ وہ ننگا ہے۔ میرے ساتھیوں کیسا خوفناک دن ہوگا، اس کے باوجود ہم اس دن کی فکر سے دور ہیں، ہم دنیا کی زینتوں میں گم ہیں، آخرت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔ ذرا غور تو کرو میرے بھائیو، صفات الصفوہ اٹھائیے، ابن الجوزی کی ایک جامع کتاب ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ صفات الصفوہ میں حضرت نافع کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹیلوں والے علاقے سے پہاڑی پٹھاری والے میدانوں سے ابھی نکل ہی رہے تھے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا دوستوں میں کہ چلو یار باہر کھانا کھائیں گے، تھوڑا گھومیں گے پھریں گے، وہیں نمازیں ادا کریں گے، تو گھومنے کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکلے اور ابھی صحراؤں والے علاقے سے ابھی نکل ہی رہے تھے۔ دیکھا سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے، کہا کہ اسی پہاڑ پہ پڑاؤ ڈالو، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، ایسے ماحول میں کھانا کھایا جائے۔ میرے ساتھیوں دسترخوان لگایا گیا اور وہیں ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چرواہا دوپہر کی سخت دھوپ میں بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھی اپنے دسترخوان پر بلایا، اے چرواہا آ جاؤ، ہم کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ اس جنگل میں
آ جاؤ ہمارے دسترخوان میں، ہمارے کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ جانتے ہو اس چرواہے نے کیا جواب دیا تھا؟ صاحب میں آپ کے دسترخوان پر حاضری نہیں دے سکتا، میں آپ کے ساتھ کھانا تناول نہیں کر سکتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے نیک آدمی کھلے عام دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ معلوم ہوا کہ وہ چرواہا نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! نفلی روزہ، ایک چرواہا گرمی کی سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس کے باوجود ایک چرواہا گرمی کے سخت دھوپ میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، پہلے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے پرچیاں بنوا لیتے ہیں، دیکھو دیکھو لوگوں کو بتانے کے لیے، میں اس لیے نہیں رکھ پاتا، یہ دیکھیے بی پی لو ہو جا رہا ہے، کبھی ہائی ہو جا رہا ہے، بلڈ شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے بہانے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کے دل میں آخرت کی فکر آ جائے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے جی نہیں چراتا ہے۔ یہاں فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، وہاں نوافل کی پابندی ہو رہی ہے۔ یہاں فرض روزوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، لیکن وہاں نفلی روزوں کی پابندی ہو رہی ہے۔ کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو میں ایگزام بھی لے لوں، امتحان لے لوں۔ سچ بول رہا ہے کہ پھینک رہا ہے؟ بہت سارے لوگ پھینکتے، کچھ بھی بولتے۔ کہا کہ بِئْنِی شَاطًا، ایک بکری بیچ دو، ہم بھوکے، ہمارے ساتھی بھوکے ہیں، ہم مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، کھال تمہیں دے دیں گے، تم اپنے مالک کو دکھا دینا اور کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہا صاحب یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں اور مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ارے خیانت کون کرنے کو بولتا ہے؟ بول دینا بھیڑیا کھا گیا، یہاں تو بھیڑیا آتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے معاملات جب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہم تو خرد کو جنوں کو خرد بنا دیتے ہیں۔ سیدھا ہماری پوری کوشش، ہمارا پورا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ موقع ملے بس 6 کو 9 بنا دیں، ہے نا؟ موقع کی تلاش ہوتی ہے، اور یہاں موقع مل رہا ہے، آفر دیا جا رہا ہے، تم پیسے لے لو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، اوپر سے گوشت بھی دیں گے، تم افطاری میں کھا لینا، ہم تمہیں کھال بھی دے دیں گے، اپنے مالک کو دکھا کر کے بہانہ بنا لینا۔ اور اس طرح ہم کام کر کے اگر نکل جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے چونا لگا دیا، ہے نا؟ بڑی بہادری لوگ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیں تو باقاعدہ داد و تحسین دیے جاتے ہیں کہ واہ کیا چالاکی ہے، تم نے فلاں کو چونا لگا دیا۔ لیکن یہاں چونا لگانے کا آفر دیا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے کہ اپنے مالک سے جھوٹ بول دو کہ بکری بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے مالک سے میں جھوٹ بول دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، تو پھر بتاؤ اے اجنبی، جو میرا مالک ہے، جو میرے مالک کا مالک ہے، خود جو تیرا مالک ہے، وہ مالک کل قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھے گا تو نے اپنے مالک کی بکری کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ میں اس اللہ کے سامنے، اس پروردگار کے سامنے قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ میرے ساتھیوں، اس طرح آخرت کی فکر اگر ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہم برائیوں سے بچ جائیں، ہم نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے بن جائیں۔ ہم کمرے میں بند ہو کر، کھڑکیاں بند کر کے یہ سوچ رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ایسا نہیں ہے، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو لگا رکھا ہے، یعلمون ما تفعلون، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ بندوں کو خبردار کرنے کے لیے کہا، اے میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو؟ گناہ کرتے ہو، میری نافرمانیاں لوگوں سے چھپ کر کرتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ اس پروردگار کی نگاہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، تم راستے پر چلتے ہو، نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے۔ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر سے تمہاری اس آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو تمہارے دلوں میں کھٹکنے والی، پیدا ہونے والی صداؤں کو جانتا ہے۔ اس طرح کی سوچ و فکر پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم
آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جب آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں بھی نجات ملتی ہے اور آخرت میں بھی فلاح و کامرانی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے اس اجنبی آدمی سے، اس چرواہے سے یہ جملہ سنتے ہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے۔ حضرت نافع کا بیان ہے، جب تک حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا پورا راستہ طے نہیں کر لیا، پورے راستے یہی جملے دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اور جب گھر آئے تو انہوں نے اپنی جیب سے رقم ادا کی، ساری بکریاں مالک سے خرید لی، غلام کو بھی خرید لیا اور غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا، اور پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے چند جملے ارشاد فرمائے جو آج بھی کتب تفسیر میں اور سیر کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے مل جائیں گے۔ کہا اے غلام، اے چرواہا، تجھے اللہ کے ڈر نے، تجھے آخرت کی فکر نے تجھے غلامی سے نجات دے دی ہے۔ یہی ڈر اگر تمہارے پاس تا زندگی رہا، یہی آخرت کی فکر تیرے دل میں تا زندگی رہا، تو یاد رکھو یہ آخرت کی فکر تم کو ایک دن جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ لیکن آخرت کی فکر کون کرتا ہے؟ بس دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، اسی کے چکر میں ہم سرتاپا ڈوبے ہوئے۔ چلیے میرے بھائی، بڑے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کون ہیں؟ حضرت سالم رحمہ اللہ، یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے، طواف کے دوران ہشام بن عبد الملک کی نگاہ پڑتی ہے، جو اس وقت کا گورنر ہے، اس وقت کا خلیفہ ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے حضرت سالم کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو اتنے پھٹے پرانے حال میں ہے؟ کہا کہ آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ کہا ادھر آؤ، نوجوان سے بلایا، کہا میں تو حضرت عمر فاروق کا بڑا مداح ہوں، بڑا چاہنے والا ہوں، تمہارے دادا نے اتنی امانت داری کے ساتھ خلافت چلائی ہے، بیک وقت 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص، مربع وہ کھانے والا نہیں، معاف کیجیے، مربع کہتے ہیں ورگا کار، جس کو ہندی میں کہتے ہیں ورگا کار، اسکوائر، چاروں طرف 40 لاکھ میل آگے، 40 لاکھ میل پیچھے، 40 لاکھ میل داہنے، 40 لاکھ میل بائیں، چوطرفہ 40 لاکھ میل، اس کو کہتے ہیں مربع میل۔ بیک وقت اتنی بڑی مملکت پر حکومت کرنے والی شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق۔ ہشام بن عبد الملک کہنے لگے اے سالم، تم اسی عمر کے پوتے ہو، بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے خلافت چلائی ہے، ذرہ برابر بھی، ایک پائی کے برابر بھی بے ایمانی نہیں کی، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے پوتوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تمہاری حالت پر مجھے ترس آتا ہے۔ اے سالم، کیا مانگتے ہو؟ مانگ لو، گلہ مانگو، کپڑا مانگو، لتا مانگ لو، ہیرے مانگو، سونے مانگو، چاندی مانگو، گھر بار مانگ لو، اے سالم کیا مانگتے ہو؟ میرے ساتھیو، ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں، ہم تو عبداللہ کے بجائے اب موجودہ دور میں عبد الروپیہ اور عبد الپیسہ بنے ہوئے، لیکن حضرت سالم کی غیرت کو دیکھو۔ حضرت سالم کہتے ہیں اللہ اکبر، انی، غور کیجئے گا، انی استحیی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرا، اے ہشام تو جانتا ہے میں اللہ کے گھر میں ہوں، یہاں سبھی اللہ کے بندے، ان اسأل فی بیتہ غیرا انی استحیی من اللہ، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مانگنے میں مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ توحید کا درس اور قناعت پسندی کا بھی درس ہے۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں ہشام، اے خلیفہ وقت، اگر گورنر کوئی نیتا ہمارے سامنے بول دے اے فلاں آدمی تمہارا کیڈر ہو، ہمارا کام کرتے ہو، ہمارے کاری کرتا بولتے ہیں، کاری کرتا ہو، تم نے
الیکشن کے موقع پر بڑا کام کیا، تم کیا چاہتے ہو، ہم تو پوری لسٹ بنا کر کے دے دیں گے، صاحب ہم کو یہ چاہیے، لیکن یہ آفر کیا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، غیرت کا یہ حال ہے اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ حال ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے دوسرے سے مانگنے میں مجھے حیا آتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک وہاں سے گئے اور چل کر کے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا کر کے وہ فوراً پلٹ کر کے اسی راستے سے باہر آ رہے تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے دوبارہ پکڑ لیا، الان قد خرجت من بیت اللہ، اے سالم تمہیں اللہ کے گھر میں مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، الان قد خرجت من بیت اللہ، اب تو تم اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہو، اے سالم اب مانگ لو، کیا مانگتے ہو، کپڑا مانگتے ہو، ہیرے مانگتے ہو، جواہرات مانگتے ہو، سونے مانگتے ہو، چاندی مانگتے ہو، گھر بار مانگتے ہو، کھیتی مانگتے ہو، گلے مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سالم کہتے ہیں، اے ہشام، اے وقت کے خلیفہ، یعنی آپ میری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے آپ میری دنیا کی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں؟ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ۔ تو حضرت ہشام کہنے لگا کہ تم جانتے ہو اے سالم، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اے سالم اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ تم جانتے ہو مقام ابراہیم پر میں نے کیا کیا؟ حضرت ہشام کہنے لگا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے دعا مانگی، کہا میں دعا میں کیا مانگ رہا تھا؟ اے ہشام سن لو، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن ہاں اتنی بات میں بتاتا چلوں، میں نے دنیا تو اس پروردگار سے بھی نہیں مانگا، ما سألت الدنیا من یملکها وکیف اسألوها من لا یملکها۔ اے ہشام تو دنیا دینے کی بات کرتا ہے، کپڑا لتا دینے کی بات کرتا ہے، ہیرے جواہرات دینے کی بات کرتا ہے، گھر بار دینے کی بات کرتا ہے، تو سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها، میں نے تو دنیا اس کے سامنے بھی نہیں مانگا جو دنیا کا حقیقی مالک ہے، وَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دنیا کیوں مانگوں جو دنیا کا مالک ہے ہی نہیں۔ یہاں اے ہشام تو مرے گا، تیری کرسی کسی اور کی ہو جائے گی، تو دنیا سے جائے گا، تیرا محل کسی اور کا ہو جائے گا، تیری جائیداد تیرے خزانے کسی اور کے ہو جائیں گے، تو حقیقی مالک نہیں ہے، میں نے دنیا تو اس حقیقی مالک سے بھی نہیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح قناعت پسندی تھی تو آخرت کی فکر ہوتی تھی ان کے دل میں، آخرت کا ڈر، آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں آخرت کا احساس نہیں ہے، آج ہم آخرت کی فکر سے دور ہیں، دنیاوی معاملات میں بڑے پکے ہیں، تھوڑی بھی اونچ نیچ ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بڑے ہی بھولے، بڑے ہی سیدھے سادے نظر آتے۔ صفت الصفوہ ہی میں ایک اور واقعہ منقول ہے، میں وہ واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ حضرت یحییٰ ابن ایوب یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خراسان کے راستے پر میں بیٹھ گیا، دروازے پر، جہاں سے قبرستان کا پورا سین نظر آ رہا تھا، پورا منظر دکھائی دے رہا تھا، میں اس راستے پر بیٹھ گیا اس نیت سے کہ میں ہر آنے جانے والے شخص کو دیکھوں کہ قبرستان میں کون داخل ہو رہا ہے، میں آنے جانے والے لوگوں سے اور پھر قبرستان دیکھ کر کے اپنی آخرت کو دیکھ کر موت کے بعد جو ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کو دیکھ کر میں عبرت پکڑوں، اس نیت سے کہتے ہیں کہ میں خراسان کے دروازے پر میں بیٹھا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں آدھی رات ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آدھی رات تک تو ہم اپنا موبائل چلاتے رہتے ہیں، موبائل میں فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، موبائل میں کرکٹ کے میچ کے آنند لیتے ہیں، آدھی رات ہماری موبائلوں میں کٹ جاتی ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم اسی طرح کوسوں دور ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر سے اسی طرح ہم خود کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے
وہ اسی طرح عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کیا کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن ایوب کا بیان ہے، عبرت اور نصیحت پکڑنے کے لیے میں خراسان کے دروازے پر بیٹھا تھا، رات کے آخر حصے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص سردی کے سخت ٹھٹرتی ہوئی رات میں ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس حال میں کہ اس کا پورا بدن ایک موٹی چادر کے اندر ڈھکا ہوا ہے، وہ چادر اوڑھے ہوئے اپنی نگاہ نیچے کیے ہوئے، جس طرح عورتیں پلو باندھتی ہے اسی طرح پورا سر ڈھک کر کے وہ قبرستان میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے جو اتنی رات قبرستان میں آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے جاننے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں ایک جگہ کھڑے ہو کر کیا دیکھتا ہوں، وہ شخص جب بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی قبر تلاش کرتا، اس ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس کھڑے ہو کر زاروں قطار آنسو بہانا شروع کر دیتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جا کر کے دیکھوں، پھر میں اپنے ارادے کے مطابق آگے بھی گیا اور میں نے کہا کہ تم کون ہو، تم بتاؤ۔ میں نے جیسے اس کا پلو کھینچا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتا چلا وقت کے بڑے تہجد گزار، بڑے نیکوکار، بڑے تقوی شعار حضرت سعدون رحمہ اللہ حضرت سعدون تھے۔ یہاں چند رکعت نماز پڑھ لیں، پھر نماز پڑھ کر نکلنے کے بعد کچھ لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے اس نے جنت کا پروانہ پا گیا ہو، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی ہو، اس طرح وہ اتراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ آخرت کی فکر میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھ دیکھ کر کے، وہ قبروں کو دیکھ دیکھ کر کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہچان لیا وہ سعدون ہے تو حضرت سعدون کہنے لگے، اے یحییٰ اچھا موقع ہے، تم بھی یہاں موجود ہو اور یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس حال میں آ جائیں یاد کرو یہ بھی کبھی ہماری طرح تھے، ان ہڈیوں پر نگاہ ڈالو، یہ ہڈیاں بھی ہمارے ہی جسم کی طرح ہوں گی، دیکھو اب یہ مٹی کے زیر اثر آ گئی ہے۔ اے یحییٰ یاد کرو اس دن کو جب ہمارے نام اعمال ترازو پہ رکھے جائیں گے تو ہمارے ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے میزان میں ہماری نیکیاں اور برائیاں تولیں۔ آؤ اپنی برائیاں تول لیں، اپنی نیکیوں پر غور و فکر کر لیں، آج اسی قبرستان میں ندامت کے آنسو بہا لیں، رو کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ میرے ساتھیوں یہ ہوتی ہے آخرت کی فکر۔ ابھی حضرت سعدون بیان ہی کر رہے تھے، حضرت یحییٰ ابن ایوب کو آخرت سے متعلق آگاہی کر رہے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت یحییٰ ابن ایوب نے ایک زوردار سخت چیخ ماری، اور زوردار چیخ مارنے کے بعد وہ گش کھا کر اسی قبرستان میں چشمے زدن گر پڑے، فوراً گر پڑے۔ ہم لاکھوں آیات سنتے ہیں قرآن کی، کئی خطبات ہم سن لیتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی رمضان میں سنا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں رقت نہیں، ہمارے دلوں میں پسیجگی نہیں۔ کئی بار ہم قبرستان گئے، ٹوٹی پھوٹی قبریں بھی دیکھی، بوسیدہ ہڈیاں بھی دیکھی، لیکن پھر بھی ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلی۔ اور حضرت سعدون نے تھوڑی آخرت کیا حضرت یحییٰ ابن ایوب کو بتائی، کہتے ہیں کہ سخت چیخ ماری اور وہیں پر قبرستان میں ہی چشمے زدن گر گئے۔ حضرت سعدون نے کی آستین بڑی تھی، وہ اپنی آستین سے حضرت یحییٰ ابن ایوب کے چہرے صاف کرنے لگے۔ کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو حضرت سعدون کہنے لگے، اے یحییٰ اگر اسی اللہ کے خوف سے تجھے یہاں پر موت واقع ہو جاتی تو تجھ سے کوئی زیادہ خوش نصیب نہ تھا، تجھ سے زیادہ قسمت والا کوئی نہ تھا۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو، ہم اس آخرت سے کتنے بے فکر نظر آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں قبر کھودی جا رہی ہے، قبر تیار کیا جا رہا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے آپ نگاہ نیچے کیے ہوئے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دن اتنا روئے، حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلت ثرا، سامنے کی جو زمین تھی وہ زمین تر ہو گئی۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں لیکن افسوس کچھ ایسے بھی نادان ہیں وہاں بھی فیس بک و انسٹاگرام کرتے ہیں،
کچھ لوگوں کی ضمیریں اس قدر مر چکی ہے اللہ کی قسم، قبر کھودتے ہوئے سیلفی لی اور انہوں نے انسٹاگرام اور فیس بک پہ شیئر کیا۔ ذرا یاد کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو اور سوچو اس کا دل کس قدر سخت ہو گیا ہوگا، جسے اپنا ٹھکانہ دیکھ کر بھی کچھ احساس نہ ہو۔ وہ عبرت کی جا ہے، وہ تماشا نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم ریل بنا کر ہم نے قبرستان کو بھی ہم نے اپنی اسی طرح جمانے والے اور اسی طرح ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرنے کا اڈا بنا دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے حتی بلت ترا، یہاں تک کہ سامنے والی زمین بھیگ گئی۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے ہمت کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے اس دن یا اصحابی نہیں کہا، بلکہ آپ نے بھائی کہہ کر کے خطاب کیا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہا میرے ساتھیوں دیکھو قبر کھودی جا رہی ہے، اس میں تمہارے بھائی کو ڈالا جائے گا، او میرے بھائیوں اس آخرت کی تیاری کر لینا، اس آخرت کی تیاری کر لینا، یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لینا۔ جب تم میں سے کوئی مرے گا تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملات کیے جائیں گے، تمہیں بھی اسی طرح نہلایا جائے گا، تمہارے اس اوپر خوشبو لگایا جائے گا، اور پھر تمہیں بھی چار کندھوں کا سہارا دے کر قبرستان لایا جائے گا، اور اسی طرح منومن مٹی کے حوالے کر کے تمہیں لوگ چھوڑ جائیں گے۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں اس گھر میں آنے سے پہلے اس گھر کی مکمل تیاری کر لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اپنی امت کو کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری موت واقع ہو تم قبرستان کا سفر طے کرو، تم آخرت کی زاد راہ لے لینا، توشہ تیار کر لینا، اس سفر کا خرچ اپنے اندر جمع کر لینا، آخرت کی فکر کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں پورا قرآن پڑھ جائیے، پوری احادیث کا ذخیرہ کھنگالیے، کہیں پر دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، کہیں پر اللہ نے مال جمع کرنے کو منع نہیں کیا، لیکن طریقہ کار بتایا، طریقہ حلال سے ہو اور حلال پر خرچ ہو۔ آج کیا ہے، فائنینس کمپنیاں فلاں ڈھکانے، یہ وہ، یہاں دینا وہاں دینا، پورا ہماری روزی کا دار و مدار جو ہے وہ حرام کمائیوں پر ہے۔ اس کمپنی میں اتنا لگا، اس کمپنی اس کے شیئر خریدے، اس کے شیئر، اس طرح ہم بے شمار جانے انجانے میں جان کر بھی ہم سود خوری کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں سود خوری اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے کھلم کھلا اعلان کیا، جو شخص یہ برائی انجام دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی اور گناہ کے لیے اس طرح کی دھمکی نہیں دی۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ آنے والا رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے سامنے طائب ہو جائیں، اس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو رکھ کر، اپنے دامن کو رکھ کر، اپنے گناہوں کی پوٹلی کو رکھ کر شرمندگی کا احساس کریں اور کہیں اے اللہ جو زندگی گزر گئی، اے اللہ اب تیرا ڈر لیے ہوئے، آخرت کی فکر لیے ہوئے ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آئیے انہی کلمات پر ہم اپنی بات کو ویرام دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے۔ اللہ اس دنیا میں ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا کے چکر میں ہماری اخروی زندگی ہمیشہ والی زندگی خراب ہو جائے۔ اللہ دنیا کے تمام فتنوں سے ہم سب کو بچا لینا۔ اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اس دن کی اللہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، اے اللہ اس دن کی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات فرمانا، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما۔ اے اللہ آنے والا جو مبارک مہینہ ہے، اے اللہ ہم تمام کو وہ مہینہ نصیب فرما، اس کے برکات و فیوز سے ہم سب کو روشناس فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔